اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ تو نے دیکھا ہی نہیں بڑھتے ہوئے طوفانوں کو، تو نے دیکھا ہی نہیں بڑھتے ہوئے طوفانوں کو، یہ جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا درجہ کیوں بلند کرتا ہے؟ شہید مر کر بھی کیسے زندہ ہے؟ اسی حوالے سے آج تھوڑی بات ہوگی 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے خصوصی موقع پر۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں، اس طرح کے زندہ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک شہید شہادت کی تمنا کیسے کرتا ہے؟ ایک شہید مر کر بھی کیسے زندہ ہے؟ اس طرح کہ جب وہ شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، شہادت کے لیے بے چین رہتا ہے، ساری زندگی وہ شہادت کے لیے بے چین رہتا ہے، شہادت پانے کی تمنا اس کے دل میں مچلتی رہتی ہے۔ ہر عبادت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی فزیکل فارم اور ایک اسپرچول فارم۔ فزیکل فارم یہ ہے کہ موت آئی اور وہ مر گیا اور جسم خاک میں مل گیا، اور اسپرچول فارم یہ ہے کہ اس کی روح زندہ ہے، بظاہر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ باقاعدہ رزق پا رہا ہے۔ یہ شہید جو آج وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اتنے بے چین رہتے ہیں کہ اپنی سب سے عزیز ترین متاع، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں اور اپنے اوپر گولیاں سہ کر سینے پر گولیاں کھاتے ہیں، اپنے جسموں کے اوپر سے ٹینک گزرواتے ہیں۔ 1965 کی وہ وار، 6 ستمبر 1965 کی وہ وار آج بھی رہتی دنیا تک پاکستان کی آرمی کے لیے ایک ایسا درخشاں ستارہ بن کر چمکتی رہے گی کہ جب اس وقت کے جوانوں نے اپنے جسموں کے اوپر ٹینک گزار لیے لیکن ان کو احساس بھی نہیں ہوا تکلیف کا۔ وجہ کیا ہے؟ شہید کو موت کی تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کو جسم کو چھریوں سے لہو لہان کر دیا جائے، اس کو گولیوں سے لہو لہان کر دیا جائے، چھلنی کر دیا جائے، اس کے جسم پر تلواروں کے تیروں کے ایک وار تو کیا 1000 وار بھی چل جائیں تو وہ پھر بھی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ وہ اس لذت میں اس وقت گم ہوتا ہے کہ جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ نازل فرما رہا ہوتا ہے کہ شہید جیسے ہی زندگی کے دروازے سے گزر کر موت کے دروازے میں داخل ہوتا ہے اس پر حق تعالیٰ کا جلوہ روشن ہو جاتا ہے۔ وہ تو اس نظارے میں مگن ہوتا ہے، اس کو کیا کہ اس کے جسم کے اوپر سے ٹینک گزر جائیں یا وہ پرخچے اڑا دیے جائیں اس کی باڈی کے، لیکن وہ اس نظارے میں محو ہوتا ہے کہ جو اس کو کسی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ ایک چیونٹی کے برابر بھی شہید کو تکلیف نہیں ہوتی کہ اس کے جسم پر ایک چیونٹی کے برابر بھی تکلیف ہو۔ اسی لیے تو شہید مر کر زندہ ہے نا۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ ویسے تو ہم ساری زندگی مختلف گواہیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن شہادت، شہید جو ہے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خون سے جو شہادت لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں مشہود ہونا، مشہود بالملائکہ۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت بالملائکہ ہوتی ہے، کیونکہ جب شہید اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ملائکہ اس کی باڈی پر اپنے پروں کا سایہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے شہادت بالملائکہ ہوتی ہے۔ اب ایک شہید جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور جلوہ حق کا نظارہ کرتا ہے تو وہ خوشی سے بے حال ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے مولا تو مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج، تو مجھے ایک بار پھر اس لذت سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرما، میں تیری بارگاہ میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، کہ مولا مجھے اتنی لذت محسوس ہوئی ہے تیری راہ میں مرتے ہوئے، تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے
وہ اس کو 10 گنا بڑھا کر یا 70 گنا بڑھا کر پیش کرتا ہے میرا پروردگار۔ تو جو اللہ کی راہ میں ایک جان کا نذرانہ لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 جانوں کے نذرانے پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک کینڈل جل رہی ہے نا، اس کا کام ہے جل کر روشنی دینا۔ تو یہ جو شہید ہے اپنے خون سے ایک ایسی روشنی پیدا کرتا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک یہ جو کینڈل جل رہی ہے اس نے تو بجھ جانا ہے کیونکہ یہ مختصر سی کینڈل ہے، لیکن اس سے جلنے والے ہزاروں چراغ زندگی کو روشن کر جاتے ہیں۔ یہ کینڈل بجھ بھی جائے گی، یہ شمع بجھ بھی جائے گی، لیکن اس کی جلائی ہوئی شمع سے ہزاروں زندگیوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شہید ایک جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 جانوں کے بدلے میں اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ اس کی روح جو ہے جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو میں 10 گنا بڑھاؤں گا، اور 10 گنا سے 70 گنا درجات در درجات بلند کرتے کرتے اس کو بڑھاتے بڑھاتے پاک پروردگار اس کو علیین میں عطا کر دیتا ہے۔ علیین میں جگہ جنت الفردوس سے بھی مقام، اعلیٰ تر مقام اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب شہید نے ایک جان تھی نا اس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے قبیلے کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو اور اپنے دین کو، اس نے جو اپنی جان، اتنی قیمتی جان تھی کہ اس نے وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں اپنے ملک و قوم کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، اپنے قبیلے کی خاطر وہ اللہ کی بارگاہ میں دے دی۔ تو اللہ کا قانون تو پھر قانون ہے نا، وہ اس قوم کی جتنی بھی آبادی ہوگی، یعنی اس نے ایک جان دے کر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ملین، ٹریلین جانوں کو بچایا ہے، اور بچوں کو بچایا ہے، خواتین کو بچایا ہے، تو ان سب جانوں کے بدلے میں اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اور شہید جب مر کر زندہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ نیک لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے نا کہ میں اس کو ان لوگوں کے ساتھ رکھوں گا مرنے کے بعد جو انبیاء اور رسولوں کی روحیں جہاں پہ رہتی ہیں، جہاں صدیقین کی روحیں رہتی ہیں، جہاں سچوں کی روحیں رہتی ہیں، جہاں شہداء کی روحیں رہتی ہیں۔ اور شہداء اپنے شہیدوں کے وارث ہیں۔ جب سے اسلام میں قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے اور قربانیاں دی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اسلاف کی روحیں، آج کا شہید جو ملک و ملت کی خاطر، اپنے نیک مقصد کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلاف کے ساتھ اس کی روح کو رکھتا ہے۔ تو پھر شہید کیوں نہ خوش ہو، شہید کیوں نہ زندہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے عظیم شہادت ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کی، اس شہادت کا درجہ بھی عطا کرنا ہے، اس شہادت کا فیض بھی عطا کرنا ہے، کیونکہ آج بھی جو شہید ہو رہا ہے اپنے دین کی خاطر، اپنے ملک و ملت کی خاطر، اس کی روح نے امام علی مقام کی روح کے قدموں میں جا کر سجدہ کرنا ہے اور اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرنا ہے، اور امام علی مقام کی قربانی کو خراج تحسین اس طرح پیش کرنا ہے کہ اے امام، ہم نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دینے میں ہم نے درگزر نہیں کیا، اور ہم نے فوراً سے پہلے دین کی خاطر، ملک و ملت کی خاطر ہم نے اس سنت کو تازہ کرنے کی کوشش کی جس کا چراغ آپ جلائے تھے۔ ہم نے اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، تو کیوں نہ پھر خوش ہوں گے امام الشہداء، امام الاولیاء۔ تو ایسے لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شہید کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، تو لبدی پھریں بازار کڑے، اے سودا نقد بھی نہیں ملدا، تو لبدی پھریں ادھار کڑے۔ تو آج 6 ستمبر کے یوم دفاع کی اسپیشل موقع پر میرا یہ پیغام ہے اپنے تمام امت کے لیے، اپنے وطن عزیز کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے خاص طور پہ، کہ آئیے ہم حسینی بن کر اس وطن کی عزت، اس وطن کی ترقی، اس وطن کی خوشحالی کے لیے دن رات کام کریں۔ شہادت کا جذبہ ہمارے اندر موجزن ہونا بڑا ضروری ہے، شہادت کی خواہش ہونا بڑی ضروری ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی اتنی شدید خواہش رکھتے تھے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ بھی
اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ مولا تو مجھے شہادت عطا فرما، لیکن وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی یا نہیں، اس کا مقام اور مرتبہ کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ ڈسکس کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سریہ اور شہادت جہریہ کی جو دو صورتیں ہیں، کسی کو ایک شہادت ملی، کسی کو دوسری شہادت ملی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہادتوں کا فیض کیسے حاصل کیا کہ شہادت سریہ کو بھی نوازا اور شہادت جہریہ کو بھی نوازا، تاکہ شہادت سریہ جو ہے وہ اس کی خوشی بھی مکمل ہو سکے، اس کو حسرت نہ رہے کہ حضور نے مجھے نہیں نوازا، اور شہادت جہریہ کو بھی یہ حسرت نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں نوازا۔ تو شہادت کا مقام اور مرتبہ کہ ایک شہید اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے یہ قاعدہ وہ میں نے بتا دیا۔ شہادت کا دوسرا مطلب ہے کسی چیز کو پا لینا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے، یعنی رمضان میں زندہ ہو تو اس ماہ کے پورے روزے رکھے، یعنی اس معنی کے اعتبار سے شہید کا معنی ہوگا کسی چیز کو پا لینا۔ اب شہید نے کس چیز کو پایا؟ اس نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، ایک نیک مقصد کی خاطر اس نے اللہ کی رضا کو پایا، اس نے اللہ کا جلوہ پایا، اللہ کا نظارہ پایا۔ ارے وہ جلوہ، وہ نظارہ حق جس کی خاطر پیغمبر کوہ طور پر جا کر دعا کیا کرتے تھے کہ مولا اپنا جلوہ دکھا، اور شہید اپنے جان کا نذرانہ جیسے ہی اس کی جان نکلتی ہے وہ اللہ کے جلوے کو پا لیتا ہے۔ یہ شہادت کا ایک یہ مطلب بھی ہے۔ پھر شہادت کا ایک تیسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی معنی سے شہید کا معنی ہوگا مشاہدہ کرنے والا، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر شہید کس شے کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اسے شہید کہا جاتا ہے۔ تو شہادت کا مفہوم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہادت ایک تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گواہی دینا، دوسرا آپ کو بتایا کہ کسی چیز کو پا لینا، اور تیسرا معنی یہ آیا کہ اس نے مشاہدہ کیا۔ کس چیز کا مشاہدہ کیا؟ ظاہر ہے اس نے جلوہ حق کا مشاہدہ کیا اور اس لذت کا مشاہدہ کیا۔ کوئی چیز ہم کھاتے ہیں نا تو اس کی لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہم اپنے زبان کی تسکین کے لیے، ذہنی تسکین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس نے وہ مشاہدہ کیا، وہ ایکسپیرینس کیا کہ جب اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، جب اس کے جسم کی بوٹی بوٹی ہو رہی تھی، جب ٹینک اس کے اوپر سے گزر رہے تھے، جب بم کے ذریعے وہ پھٹ کر ہوا میں بکھر رہا تھا، تو اس وقت اس نے کس شے کا مشاہدہ کیا؟ اس کے سامنے کون سی چیز تھی؟ جی وہ نظارہ حق تھا، وہ نظارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ وہ تو چاہ رہا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہوتے رہیں اور میں اس نظارہ حق کی دیدار میں محو رہوں، مگن رہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ مشاہدہ کرنا۔ پھر شہادت کا ایک اور مطلب ہے، وہ میں نے بتایا کہ شہادت کی موت میں چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کی موت ایسی خوش بختی ہے اور سعادت کی ایسی موت ہے کہ روح کے کف سے عنصری سے پرواز کرتے ہی حسن مطلق کا جلوہ بے نقاب ہو جاتا ہے اور بندہ اس کے دیدار میں گم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جتنی کسی مچھر یا چیونٹی کے کاٹنے سے انسانی جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ شہید کو بوقت شہادت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اب شہادت کا چوتھا معنی کیا ہے؟ شہادت کا چوتھا معنی یعنی تصور شہادت، یعنی شہید یشہد اور شہودن کا ایک معنی ہے مدد کرنا۔ شہید کس کی مدد کر رہا ہے؟ ایک جان، اب ذرا سوچتے جائیے کہ جان ایک ہے، اللہ کی راہ میں ایک جان جا رہی ہے، لیکن اس کے تصورات کو سمجھتے جائیے کہ شہید کا درجہ اتنا بلند کیوں کیا گیا، کیونکہ وہ اپنے ایک جان دے کر کیا 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 مدد کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید کی روح سے اس اعتبار سے شہید کا معنی ہوگا مددگار، اور اگر یعنی کس کی مدد کرنا؟
وہ شہید اپنی جان کا نذرانہ اپنے مولا کی راہ میں پیش کر کے اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے، اپنی قوم کی مدد کر رہا ہے، ملک و ملت کی مدد کر رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا چراغ بجھا کر اپنی قوم کی زندگی کا چراغ روشن کر رہا ہے، خود مر کر اوروں کو جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ اللہ کے دین اور ملک و ملت کے لیے مرنا تو ظاہری اعتبار سے ہے نا، ورنہ حقیقت میں وہ اس ظاہری موت کے دروازے سے گزر کر ایسی زندگی پا رہا ہے کہ جس کے بعد موت کا تصور ہی نہیں۔ تو قرآن مجید اسی لیے تو فرما رہا ہے نا کہ سورہ البقرہ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی نعمتیں ایک شہید کو حاصل ہو رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر کے کیا کیا فیوز و برکات حاصل کر رہا ہے، کیا کیا ثمرات حاصل کر رہا ہے، کیا کیا اجر و ثواب اس کو مل رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجے بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے۔ اور جو صرف بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ خوش ہیں، وہ لوگ خوش ہیں جو مر گئے، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ خوش ہیں۔ قرآن پھر فرما رہا ہے سورہ آل عمران کہ خوش ہیں ان نعمتوں پر انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں، اور خود بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں پاتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، یعنی خوشخبریاں سناتے ہیں، اور وہ وہاں سے پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تیاریاں رکھو، اور ان جو انہیں اللہ کی طرف سے انعامات مل گئے ہیں وہ بھی ان کو ملے جو ان کے پیچھے رہ گئے، یعنی جن لوگوں کا ابھی شہادت حاصل نہیں ہوئی، جن لوگوں کو جو ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کے علم میں ہو کہ ان کی شہادت ان کو کتنا عظیم مرتبہ عطا کرے گی، اور پھر وہ مدد کر رہے ہیں آنے والے شہیدوں کی کہ کسی قسم کا خوف نہ رکھو، کسی قسم کا غم نہ ہو، کسی قسم کا حزن و ملال نہ آئے آپ کے دل میں کہ پتہ نہیں ہم مر گئے تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یا ہمارے بعد آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کے لیے، اس گھر کے لیے جس کے تم بیٹے ہو، جس کے تم بھائی ہو، جس کے تم باپ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کے ایسے دروازے کھولے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید جو مر کر رزق پا رہا ہو تو اس کے پیچھے جو رہ گئے ان کو رزق نہ ملے؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔